اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ بنی اسرائیل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا تذکرہ ہے۔ پہلی صفت ہے الرحمن اور دوسری صفت ہے الرحیم۔ الرحمن کا علیحدہ طور پہ معنی ہے اور الرحیم کا علیحدہ طور پہ معنی ہے، اور یہ دونوں صیغے یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے عام الرحمہ اور الرحیم کا معنی ہے تام الرحمہ۔ عام الرحمہ اور تام الرحمہ میں فرق کیا ہے؟ عام الرحمہ کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، تمام لوگوں کو شامل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں یہ مسلمان کو بھی شامل ہے اور کافر کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے کو بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کو بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق یہ مسلمان کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے۔ تو یہی معنی ہے الرحمن کا عام الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ عام ہے، تمام لوگوں کو شامل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ دوسری صفت ہے الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تام الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ تام ہے، مکمل ہے، اس میں کافر شریک نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اللہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، اللہ دنیا کے اندر رحمان ہے اور آخرت کے اندر رحیم ہے۔ کیا معنی؟ کہ دنیا کے اندر رحمت یہ مسلمان کو بھی شامل ہے اور کافر کو بھی شامل ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ صرف مسلمان کو تو داخل کرے گا لیکن کافر کو کبھی داخل نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں اور علیحدہ علیحدہ ہیں، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض حضرات نے اپنی تفاسیر کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور ایک کا تو اپنا معنی ہے رحمان کا اور رحیم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسے تفہیم القرآن میں ہے، یہ لکھتے ہیں کہ رحمان کا معنی تو ہے، رحیم کا کوئی اپنا معنی نہیں ہے۔ گویا کہ ایک لفظ موضوع ہے اور دوسرا محمل ہے۔ موضوع کہتے ہیں جس کا معنی کوئی ہو، معنی دار ہو، اور محمل کہتے ہیں جس کا کوئی معنی وغیرہ نہ ہو۔ حالانکہ دونوں کے معنی ہیں، لیکن یہ لکھتا ہے کہ ایک کا معنی ہے اور دوسرے کا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہماری زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے کالا سیاہ، اب کالے کا معنی تو ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، اور سیاہ کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مبالغہ آرائی پیدا کر رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ سیاہ ہے۔
لمبا تڑنگا. اب لمبے کا معنی تو ہے لیکن تڑنگے کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے بعض حضرات نے یہ معنی لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے. علیحدہ طور پہ دونوں کے اپنے اپنے معنی ہیں. رحمان کا معنی بھی ہے اور رحیم کا معنی بھی ہے. اللہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ. اللہ دنیا کے اندر رحمان ہے اور آخرت کے اندر رحیم ہے. اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے، جن کے نام کی ایک پوری سورت قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہوا. دیکھیں کسی قوم کے اندر ایک نبی اسی قوم کا مبعوث کر دیا جائے تو وہ بڑی خوش قسمت قوم ہوتی ہے. لیکن بنی اسرائیل یہ ایسی قوم ہے کہ جس کے اندر ایک نبی نہیں بلکہ 4000 انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا. 4000 پیغمبر بھیجے تھے گویا کہ. لیکن یہ قوم ذہین بھی تھی اور ظالم بھی بہت تھی، نافرمان بھی بہت تھی. اس قوم نے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو شہید بھی کیا تھا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق طور پر انبیاء علیہم السلام کو یہ شہید کرتے تھے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. حالانکہ اس کی بیویاں بھی تھی اور لونڈیاں بھی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اپنی سگی جو بانجی ہے اس پر عاشق ہو گیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اپنے حواریوں کو لے کے اس کو سمجھانے کے لیے. یحییٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھو ہماری شریعت میں یہ حرام ہے اور میں اس بات کی تحقیق کرنے آیا ہوں کیا واقعتاً تم اپنی سگی بانجی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں. تو یہ بات کہنے لگا دیکھو آپ کو میرے کام سے کیا لگے، آپ یہاں سے چلے جائیں. یحییٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے لگے تو یہ ایسا ظالم بادشاہ تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. تو یہ قوم یہ ضدی بہت تھی، ظالم بھی بہت تھی. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہی رکھا ہے. اس کے اندر ان کے واقعات کا تذکرہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جیسے اسباب کے تحت کام کرتے ہیں ایسے ما فوق الاسباب بھی کام کرتے ہیں.
یعنی عادت کے طور پہ بھی اور خرق عادت کے طور پہ بھی۔ اب عادت اور خرق عادت کیا چیز ہے؟ دیکھیں، عادت یہ ہے کہ اونٹنی کا بچہ یہ اونٹنی سے پیدا ہو، یہ عادت۔ اور خرق عادت یہ ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ پتھر سے، پہاڑ سے پیدا ہو، یہ خرق عادت ہے۔ بچہ پیدا ہو ماں باپ کے ملاپ سے، یہ عادت ہے۔ اور خرق عادت یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ کسی بچے کو پیدا فرما دے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ عادت اور خرق عادت میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی عادت کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور خرق عادت کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی اسباب کے تحت کام کرتے ہیں اور کبھی ما فوق الاسباب بھی کام فرماتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام کے معراج کا تذکرہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی، وہ مسجد اقصی، بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں رکھی ہیں، حولہ، اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ، بے شک وہ ذات، وہ السمیع، وہی سننے والی ہے، البصیر، اور دیکھنے والی ہے۔ اب دیکھیں، اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے، اسرا کا تذکرہ ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ بہت سارے معجزے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزے یہ سب سے بڑے ہیں۔ ان میں سے پہلا معجزہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار جس وقت یہ بات کہنے لگے کہ یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نبی نے خود بنایا ہوا ہے، تو اس وقت 3 چیلنج کیے گئے۔ نمبر 1، فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں تو اس قرآن جیسا ایک قرآن لا کے دکھا دو۔ فرمایا اگر تم اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کے مثل 10 صورتیں لا کے دکھا دو۔ لیکن یہ چیلنج بھی کوئی قبول نہ کر سکا، تو پھر تیسرا چیلنج یہ دیا گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن کریم کی سب سے جو چھوٹی صورت ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں، چلو اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو۔
اور سارے کفار جمع ہو گئے، لیکن اس جیسی کوئی صورت نہ ڈال سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ قرآن کریم ہے، اور دوسرا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا ہے۔ کافر آئے اور کہنے لگے ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری قدرت میں تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، لیکن اللہ اگر میری تائید اور تصدیق کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ تمام نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ کہنے لگے وَيَقُولُونَ هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اس کا تو جادو جو ہے یہ مسلسل چلا آ رہا ہے، یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اور تیسرا جو بڑا معجزہ ہے وہ معراج ہے، جس معجزے کا تذکرہ اس سورت کے شروع میں کیا جا رہا ہے۔ معراج یہ نبوت کے 11ویں سال ہوا، راج کول کے مطابق 27 رجب کو ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک جانب پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سائڈ پہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سوئے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے عرب کے اندر یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ زمین پہ سوتے تھے، بیڈ وغیرہ کے اوپر نہیں سوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل امین فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور فرمایا کس کو لے کے جائیں؟ یہاں تک کہ ایک ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سے ہیں؟ ایک فرشتے نے کہا یہ جو درمیان والے ہیں یہ ہیں۔ یہاں تک کہ حالانکہ پتہ تو تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے جگایا اور مسجد حرام لے گئے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں جا کے پھر سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے جگایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے جگایا اور پھر آپ کو زمزم کے کنویں پر لے کے چلے گئے۔ زمزم کے کنویں پر جس وقت آپ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، قلب مبارک کو نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ایک سونے کا تشت جنت سے لایا گیا تھا،
جس کے اندر ایمان و حکمت بھرا ہوا تھا، وہ ایمان و حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر بھر دیا گیا اور پھر اس کو اوپر سے سی دیا گیا، جیسے ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سواری لائی گئی جسے براق کہتے ہیں۔ یہ سواری گدھے سے تھوڑی بڑی تھی اور خچر سے تھوڑی کم تھی، یہاں تک کہ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کیا گیا، سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیا گیا۔ اسی دوران مدینہ منورہ، طور سینا، بیت اللحم اور مدین، ان جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور جبرائیل امین کے کہنے پر ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ سارا زمینی سفر ہے، اسے عربی میں اسرا کہتے ہیں، جس کا تذکرہ سبحان الذی اسرا کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی زمینی سفر پر کئی واقعات پیش آئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں اسی راستے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک ایسی قوم دیکھی، ایک ایسی قوم پر سے میرا گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، لمبے لمبے تھے، اور وہ ناخنوں کے ذریعے سے اپنے سینوں کو اور اپنے چہرے کو چیر رہے تھے، زخمی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں اور یہ اپنے آپ کو چیر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین فرمانے لگے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ غیبت کی سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر اس سے آگے ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ نہر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اور ایک چٹان ہے اس کو وہ لقمہ بنا کے کھا رہا ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون شخص ہے کہ جو چٹانوں کو لقمہ بنا کے کھا رہا ہے؟ جبرائیل امین فرمانے لگے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور شخص ہے جس کی وجہ سے اب اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑی بڑی چٹانیں جس کو یہ کھا رہا ہے۔ الغرض کئی ایسے واقعات اس سفر میں پیش آئے۔ تو خیر اس براق کے ذریعے سے بیت اللہ سے پھر بیت المقدس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ بیت المقدس پر اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی استقبال کے لیے وہاں پر جمع فرما دیا گیا تھا۔
ایک مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت کہی، تمام انبیاء علیہ السلام نے سب باندھ لی اور اس انتظار میں تھے کہ کون امامت کروائے گا۔ جبرائیل امین تشریف لائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو نماز پڑھائی، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اور تمام انبیاء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل امین اور دیگر اور بھی فرشتے تھے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسری پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، جو ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ جا کے سدرۃ المنتہا پہ رک جاتی ہے، پھر وہاں سے نیچے اتاری جاتی ہے۔ آسمان سے جو چیز آتی ہے اسے نیچے کی طرف اتارا جاتا ہے، اور یہاں سے کوئی جائے تو سدرۃ المنتہا پہ رک جاتی ہے، پھر وہاں سے اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جل مجدہ کے عجیب و غریب انوارات و تجلیات کا مشاہدہ بھی فرمایا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے یہ بھی دیکھے کہ جنہوں نے سدرۃ المنتہا کو گھیرا ہوا تھا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ اس کے بعد مقام صریف الاقلام پر پہنچے، لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز نکلتی ہے سی، اسے صریف الاقلام کہتے ہیں۔ وہاں پر ملائکہ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا کہ وہ امور الہیہ کی کتابت کر رہے تھے اور احکام خداوندی کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ مقام صریف الاقلام سے آگے چل کر حجاب طے کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ قدس میں پہنچے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی واسطے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی فرمائی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 3 چیزیں تحفے میں عطا کی۔ نمبر 1، 5 وقت کی نمازیں۔ یہ پہلے 50 نمازیں ادا کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ 50 نمازیں مجھے ملی ہیں، فرمایا کہ آپ واپس جائیں اور کم کرا کے لائیں، اتنی نمازیں یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، یہ امت نہیں پڑھ سکے گی۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور پھر 5 کم کر دی گئی، 45 رہ گئی، کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ واپس جائیں، یہ 5 بھی نہیں ادا کریں گے،
اور کام کروائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس سے بھی کم کرواؤں۔ ایک 5 نمازیں عطا کی گئی، لیکن یہ 5 نمازیں ایسے کہ نمازیں 5 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازیں 5 رہ گئی ہیں، لیکن جو شخص یہ 5 نمازیں ادا کرے گا تو میں ثواب اس کو 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ دوسرا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ تیسرا تحفہ یہ دیا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا۔ اس وجہ سے شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے واپس ہوئے، آپ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا تو لوگ حیران ہو گئے، بعض لوگوں نے تالیاں بجائی اور عذرائے تعجب کہا کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی رات کے کچھ حصے میں۔ بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیا، اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے، بیت المقدس کا سفر اونٹوں پہ صرف جانے کا 2 مہینوں کا تھا، واپس آنے کا بھی 2 مہینوں کا تھا، گویا کہ 4 مہینوں کا سفر۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں میں نے طے کر دیا، مجھے اللہ نے طے کروایا، تو اس وجہ سے یہ بات عقل میں نہیں آ رہی تھی، تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا بتاؤ کہ کون شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ کہنے لگے کہ یہ تمہارا جو یار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو بالکل برحق فرما رہے ہیں۔ تو جس وقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ان کے سامنے پیش کی تھی تو یہ اب پوچھنے لگے اچھا بیت المقدس کے بتاؤ نا دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ایسے سوالات کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دیکھو میں وہاں پر دروازے تو میں نے نہیں دیکھے، ایک آدمی کا اپنا گھر ہو یا مسجد ہر روز جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے یہ بات پوچھی جائے کہ بتائیں آپ کے گھر میں کتنی کتنی فلاں چیزیں ہیں تو اس کو نہیں پتا ہوتا۔ خیر جب انہوں نے ایسے سوالات شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے درمیان سے حجابات پردوں کو ہٹا دیا، بیت المقدس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کے سامنے کر دیا، تو اب یہ سوال کرتے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تمام سوالوں کے جواب عنایت فرما دیے۔ تو اسی معراج کا جو تذکرہ ہے یہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ معراج یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے۔ اعجاز اس طور پہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نشانی ہے جس نے دوسروں کو اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔ اور معراج جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز بھی ہے۔
اعجاز یعنی اس نے دوسرے لوگوں کو بالکل عاجز کر دیا ہے ایسی نشانی پیش کرنے سے، اور اعزاز بھی ہے، اعزاز اس طور پہ کہ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے گھٹیا ترین شخص وہ ابو جہل ہے مخلوق میں، اور مخلوق میں سب سے افضل ترین شخصیت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھٹیا ترین شخص کی تکلیفوں کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعزاز یہ دیا کہ مخلوقات میں سب سے جو اوپر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہاں پر لے کے گئے۔ اس وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سفر ہے زمینی سفر اور ایک ہے آسمانی سفر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں عربی میں، سبحان الذی اسرا، اور بیت المقدس سے لے کے ملأ اعلیٰ تک کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس زمینی سفر کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص قرآن کریم کی اس آیت کا منکر ہے، تو ایسا شخص یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسرا کا انکار تو نہیں کرتا، معراج کا انکار کرتا ہے، جو بیت المقدس سے لے کے ملأ اعلیٰ تک کا سفر ہے اس کا انکار کرتا ہے، چونکہ یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے تو لہذا ایسا شخص کافر تو نہیں ہوگا، ہاں گمراہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ حدیث متواترہ کا منکر ہے، اجماع امت کا منکر ہے۔ تو اس کے اندر اسی معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، الذی، وہ مسجد اقصیٰ، بارکنا، ہم نے برکتیں رکھی ہیں، حولہ، اس کے ارد گرد۔ اب دیکھیں اس کے اندر ظاہری طور پہ بھی برکتیں رکھی ہیں اور باطنی طور پہ بھی برکتیں رکھی ہیں۔ ظاہری طور پہ برکتیں کیا ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ سرسبز و شاداب ہے، اس کے اندر پانی کے چشمے ہیں، اس کے اندر باغ ہیں، تو یہ ظاہری برکتیں ہیں۔ اور باطنی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر 4000 انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، یہ باطنی برکتیں ہیں۔ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان نشانیوں میں سے بعض نشانیاں اپنے بندے کو دکھائیں۔ انہو، بے شک وہی ذات، وہ سمیع، وہ سننے والی ہے، البصیر، اور دیکھنے والی ہے۔